میری دعوت پہ آپ تشریف لائے. اب آپ یقیناً ایک بات میرے خیال میں ہو سکتا ہے نہ بھی سوچ رہے ہو، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آج میری گفتگو جو ہے وہ الفاظ کا ادائیگی صحیح نہیں ہو رہی. تو معذرت کے ساتھ میں نے 2-3 دن پہلے آرٹیفیشل دانت لگوائے ہیں، وہ ابھی مجھے کھول کے بولنے نہیں دے رہے. سچی بات تو یہ ہے. ہماری اس محفل میں خان امن واد لنگرا صاحب بڑے شارٹ نوٹس میں تشریف لائے. موسٹ ویلکم. میاں عبدالقیوم سیال فقیر صاحب اور میاں عدنان سیال فقیر صاحب، قصبہ حراج صاحب پلگامو والا سے، ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب، اور اسی سکول کے بہت سارے طالب علم سابقہ جو اس وقت کچھ انجینئر ہیں، کچھ ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں اور کچھ عہدوں پہ ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں. ان سب کو موسٹ ویلکم. میں گزارش کروں گا جناب اپنے پیارے بھائی خطیب شعلہ بیان، مقرر آتش فشاں کہہ سکتا ہوں میں انہیں، بہت بڑے ادیب، علم کا سمندر میں کہہ سکتا ہوں. یہ میں باتیں نہیں کر رہا، لیکن یہاں میں ان سے گزارش کروں گا وہ چاہیں تو شام تک ان کی گفتگو چلتی رہے. لفظوں کے کوزہ گر ہیں، لفظ ان کے غلام ہیں، ان کے تابع ہیں، لیکن وقت کم ہے. اس سکول میں ایک لمبا عرصہ گزار کے گئے ہیں. یہاں کے او ٹی ٹیچر تھے، سرائے سدھو سے جا کے ریٹائر ہوئے. بات ہوئی کاش وہ بھی یہاں سے ریٹائر ہوتے. جناب مولوی عبدالحق صاحب، تالیوں سے استقبال کیجیے گا. مختصر ان کو فن آتا ہے، کم بولنا، زیادہ بات سمجھا دینا. یہ اپنے فن کا استعمال کرتے ہوئے مختصر وقت میں انشاءاللہ جو ہے نا یہ ممتاز. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. دوستو، بزرگوں، آج میں اور آپ ہمارے پیارے بھائی، بڑے بھائی، قابل عزت، قابل احترام جناب استاد ممتاز حسین صاحب کی ملازمت سے باعزت ریٹائرمنٹ کے موقع پر اکٹھے. میں تو یوں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نام بھی ممتاز دیا، کام بھی ممتاز دیا، اور یہ قسم و مسمہ ہیں. یہ میں خوشامد نہیں کر رہا، اپنی دل کی گہرائی سے اور اپنے دوست احباب کے خیالات کی ترجمانی کر رہا. استاذ کا ایک بہت بڑا مقام ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. علم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور جیسے وہ ہمارے عزیز نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں پر فوقیت اور برتری علم کی وجہ سے عطا، اور پھر فرمایا فرشتہ مجھ کو کہنے سے
میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کیا خوب ارشاد فرمایا۔ تو یہ استاذ کا پیشہ سچی بات ہے، یہ پیغمبری پیشہ ہے۔ آقا نامدار جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ سارے کے سارے اپنی امت کے استاذ بن کر آئے، لیکن وہ استاذ بن کر آئے کسی مخصوص علاقے کے لیے، کسی مخصوص قوم کے لیے، اور آخر میں آئے آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات۔ تو میرے نبی کا علاقہ بھی غیر محدود ہے، میرے نبی کا زمانہ بھی غیر محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کریم غفور الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا ہے۔ یہ معلم والا پیشہ کوئی معمولی پیشہ نہیں ہے، بشرطے کہ معلم ہو، شیخ مکتب ہے، ایک عمارت میں صنعت ہے جس کی ایک روح انسان، معلم ہو معلم تو کیا کہنے۔ ہارون الرشید بادشاہ تھا، اس کا بیٹا ایک امین ہے اور ایک مامون ہے، وہ دونوں شہزادے ہیں، اور ان کے استاد کا نام ہے اسمائی۔ تو اسمائی ان کا استاد، جس کو کسی زبان میں اتالیق کہتے ہیں۔ تو ایک دن ہارون گیا اپنے بچوں کا حال معلوم کرنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بچہ استاذ کا وضو کرانے کے لیے پانی ڈال رہا ہے اور دوسرا بچہ استاد کے پاؤں دھو رہا ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، واپس ہی آیا اور اپنے دربار میں اپنے درباریوں سے پوچھا، اپنی کابینہ اپنے وزراء سے پوچھا کہ بتاؤ آج کل کے دور میں زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو سب کی نظریں بادشاہ پر پڑی کہ آپ ہی سب سے زیادہ معزز ہیں، آپ کو حکمرانی اللہ نے عطا کی ہے، ہاں انواع و اقسام کے عیش و عشرت کے اسباب آپ کے لیے ہیں، تو آپ زیادہ معزز ہیں۔ تو ہارون الرشید نے کہا میں دیکھ کے آیا ہوں آج سب سے زیادہ عزت استاذ کی ہے کہ بادشاہ کے بیٹے استاد کو وضو کرا رہے تھے۔ یہ استاد بہت بڑی چیز ہے، ایک بحر علم چاہیے معلم ہونے کے۔ میں اپنے دوست احباب سے، اساتذہ سے بھی گزارش کروں گا، ایک بحر علم چاہیے معلم ہونے کے۔ لوگ سمجھتے ہیں آسان، پیغمبر کا جانشین، یہ بہت بڑا منصب ہے، کاش ہم اس منصب کو پہچانے۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہمارا جو پیشہ ہے نا، یہ دیسی دوا ہے، اور جو دوسرے پیشے ہیں وہ نقدی شام کو لانے والے، وہ انگریزی دوا۔ انگریزی دوا زود اثر تو ہوتی ہے لیکن تھوڑی دیر، اور دیسی دوا جو ہے نا یہ زود اثر نہیں ہوتی لیکن دیر پا اثر ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ کوئی بچہ ہمیں سلام کر رہا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ کوئی بچہ جب ہم بس میں یا کہیں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں جگہ دیتا ہے، کوئی ہمیں چائے کی آفر کرتا ہے، تو وہ رب کعبہ کی قسم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ عزت ملتی ہے اور یہ مقام ملتا ہے۔ کاش استاد جی سے جتنے اساتذہ کرام ہیں، میں بھی ان میں شامل کئی دن گزارے، ہاں تو ہمیں دیانتداری کے ساتھ پڑھانا چاہیے۔ یہ مستقبل بیٹھے ہیں،
یہ جو میرے اور آپ کے سامنے آج کوئی ٹاٹوں پہ بیٹھے ہیں، مختلف قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف شعبوں والے ہیں، یہ آپ کی فصل ہے۔ جب یہ بڑے ہوں گے اور جب یہ کہ اپنے اپنے مقام پر پہنچیں گے، اپنے اپنے عہدوں پر پہنچیں گے، اور جب پھر آپ وہاں جائیں گے اور یہ آپ کا استقبال کریں گے، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ میری جو ہے نا وہ خدمات رنگ لائی۔ ساتھیو عزیزو، استاذ محترم حاجی ممتاز حسین صاحب نے، یہ ہمارے بہت بڑے بہترین دوست ہیں، اور سچی بات یہ سادہ انسان بھی ہیں، یہ اندر سے بھی صاف ہیں، باہر سے بھی صاف۔ الحمدللہ یہ ظاہر و باطن ان کا ٹھیک ہے۔ انہوں نے 34 سال ایک سکول میں گزارنا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انہوں نے دیانت شرافت کے ساتھ کام کیا ہے، اس وجہ سے 34 سال ایک سکول میں گزر گئے۔ ورنہ بھائی خدا نہ خواستہ اگر کسی کا کردار خراب ہو، اگر کسی کی ریپوٹیشن ہو، تعلیم میں تدریس میں کوئی فرق ہو، تو زیادہ دیر لوگ نہیں رہنے دیتے۔ یہ 34 سال جو یہاں رہے ہیں تو اس میں ان کی دیانت اور شرافت یہ اس کا بیان ثبوت ہے۔ تو بھائی دوستو عزیزو، انہوں نے اتنے سال گزارے، میں بھی 6 سال ادھر گزار گیا ہوں، 94 سے 2000 تک۔ الحمدللہ جتنے اساتذہ کرام آئے، اور سچی بات یہ ہے اس وقت تو یہ دیوار بھی نہیں تھی اور ساتھ درخت تھے، اور یہ پھلواری، یہ سبزہ، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آج تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی گلستان میں آ گیا۔ یہ سب کچھ ہے، جو سربراہان ادارہ اور جو ادارے کے اساتذہ اور ادارے کے ساتھ منسلک عوام، ان سب کا اس میں جو ہے بہت بڑا حصہ ہے، اس کی تعمیر میں، اس کی آبادی میں۔ میں جو ہے نا یہ جتنے ہمارے استاد سرور صاحب بھی یہاں رہے ہیں، حاجی غلام سرور صاحب، یہ فلٹر جو لگا ہوا ہے یہ انہوں نے یہاں لگوایا تھا، اس کی پودوں کی آبیاری کا اور جو ہے فلاٹوں کی آبیاری کا بہترین انتظام کیا۔ تو جو نیکی کے ساتھ جتنا خلوص کے ساتھ کام کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں میں بھی فضیرائی نصیب کرتے ہیں، اور آخرت کا اجر تو ان کا حق ہے ہی ہے۔ تو بھائی میں اپنے دوست ممتاز صاحب کو ایک دفعہ پھر کامیاب سروس گزارنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سے ایک التماس بھی کروں گا، اس ادارے کے لیے، اس ادارے کے بچوں کے لیے اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ